بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن طلحة بن عباد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان راجلالا قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، رواه الترمذي۔ چاند دیکھنا یہ سنت نبویہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو آپ فرماتے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و امان اور سلامتی والا بنا کر طلوع فرما، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ چاند دیکھ کر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید الفطر کے دن طلوع فجر کے بعد سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے تک کثرت سے تکبیرات عیدین کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی عید الفطر کے دن ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، مرد حضرات کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن غسل وغیرہ کرتے، صحابہ کرام غسل کرتے اور خوشبو کا استعمال کرتے، کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑا اور پوشاک کا لباس ہوتا ان لباسوں کا بھی استعمال کرتے۔ پتہ چلا عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑوں کا استعمال کرنا یہ سنت نبویہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے اپنے گھر سے، جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے نکلتے تو تاک کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5 وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو تاک کھجور کھا لیا کریں۔ عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو، صحابہ کرام کو عید الفطر کی مبارک بادیاں بھی ان الفاظ کے ساتھ دیا کرتے تھے، اللہم تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شام دیکھنے کا اہتمام کرنے اور عید الفطر کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔